أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحقاف آیت نمبر 29 تا 31 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کے قرآن سننے کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو قرآن کی دعوت دیتے تھے. قریش کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور و غل ڈال دو. قرآن ایک ایسی مؤثر کتاب ہے جو انسانوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو، قرآن سنیں گے تو ہمارے دل میں قرآن بیٹھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھی گئے، وہاں بھی جا کر ان کو سرداران طائف کو اسلام کی دعوت پیش کی. انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، انہوں نے طائف کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تو آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے. آپ کا جسم سلم الوان ہو گیا. وادی نخلہ میں آپ نے چند دن قیام فرمایا اور ایسے محسوس ہوتا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا. قرآن ان کے دل میں گھر کر گیا. ہم بھی قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں کیا گھر کرتا ہے؟ اگر گھر کرتا ہے تو پھر تو خوش قسمتی ہے. ہمارے دل میں ثبت ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کو پلٹ دیتا ہے تو پھر تو ہماری خوش قسمتی ہے. اگر نہیں تو ہمارا قرآن سننے کا جو ہے ہمارے زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوتا تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جنہوں نے تو قرآن سن کر جو ہے ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو گیا تھا، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب برپا کیوں نہیں؟ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. معلوم جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انسان کو خاموشی سے سننا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن مجھے کیا آرڈر دے رہا ہے. اگر ہم قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے اس آرڈر کی صریح نافرمانی کر رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور و غل ڈال دو. تو جنہوں نے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کی طرف خبردار بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. اس کے بعد قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. اپنی قوم کو انہیں کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے. یہدی الی الحق، حق بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس کے بعد قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول کرو. آمنوا بہ، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی دعوت کو انسانیت کے سامنے بے لاگ انداز میں پیش کرنے کی جرأت عطا فرمائے. اس کے لیے وہ نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے
باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔